جس برے خیال کے مقابلے میں انسان کھڑا ہو جائے، لیکن ایک تصور اور خیال کی بنیاد پہ، بدگمانی کی بنیاد پہ دوسرے کے بارے دل کے اندر ایک پورا زہر بھر لے، خاندان کے بارے، ماں باپ کے بارے، بھائی کے بارے، اس خیال پہ گناہ ملتا ہے۔ کوئی شخص کسی شخص سے مسکرا کے سلام لیتا ہے، لمحے کے اندر خیال ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ ہنس کے اس لیے مل رہا ہے کہ جس سے مل رہا ہے اس کے پاس کچھ ہے۔ یہ ہے بدگمانی۔ مجھ سے مسکرا کے نہیں ملا شاید اس لیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس خیال کی بنیاد پہ پھر یہ تصور قائم کر لینا کہ فلاں چاچا جی، فلاں ماما جی، فلاں مولوی صاحب وہ تو پیسے والوں سے سلام دعا رکھتے ہیں، اس بندے نے کسی کے کہنے پہ نہیں بلکہ اپنے ذاتی خیال کی بنیاد پہ یہ نظریہ بنایا ہے۔ اب اس قسم کے خیال اگر اس شخص کو آتے ہیں تو یہ شخص ان خیالات کی بنیاد پہ مجرم ہے۔ اگر یہ ان خیالات کا مقابلہ کرتا تو اللہ اسے توفیق دے دیتے کہ یہ بدگمانیوں سے باہر آ جاتا۔ ہمارے موجودہ دور کے جو مختلف مسائل ہیں، ان مسائل میں ایک بہت بڑی وجہ ہمارے اندر کے خیالات ہیں۔ ہمیں کسی دوسرے کی نظر بعد میں لگتی ہے، سب سے پہلے ہم خود اپنی نظر کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم اپنی بات کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں، پھر اس کے اندر جب ہلکی سی ہمیں کسی کمی کا، کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم دل ہار جاتے ہیں۔ یہ ٹینشن بھی ہم خود اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں احباب کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میں دوستوں کو بتلاؤں گا کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ریلیکس کیسے کر سکتے ہیں، پریشانیوں سے زیادہ کیسے نکل سکتے ہیں۔ تو رحمت کائنات علیہ السلام جو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، خطبہ مسنونہ ہم جسے کہتے ہیں یا خطبہ حاجہ جسے کہتے ہیں، ہر جمعے آپ ہم سے بھی شروع میں سنتے ہیں، جب ہم خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ کہتے ہیں، آپ سالوں سے یہ جملہ سن رہے ہیں، نکاح کے خطبے میں آپ سنتے ہیں، جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں، درس و دروس اور خطبات اور تقاریر اور واعظ کے واعظ کے شروع میں آپ یہ خطبہ سنتے ہیں، اس میں ایک جملہ آتا ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ اے اللہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اپنے نفسوں کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ کے طلبگار ہیں کہ تیری پناہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم اپنے نفسوں کے شر سے محفوظ ہو سکیں۔ ہمارا نفس اگر ہمیں شر پہنچانے پہ آئے تو تیرے بچائے بغیر ہم بچ نہیں سکتے۔ یہ اس مختصر سے اور وسیع المعانی جملے کا مفہوم ہے، جس جملے کے اندر کونین کے امام علیہ السلام نے کائنات کو سمو دیا ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ کیا میں آپ نے کبھی کھلے دل سے اپنے آپ سے اس طرح پناہ مانگی؟ شیطان سے مانگتے ہیں، فلاں گلی کی عورت آ گئی ہے، رنگ کی کالی ہے، زبان کی کالی ہے، اس کے شر سے بچو۔ فلاں ملنگ صاحب جا رہے ہیں، اس کی بد دعا سے بچو۔ فلاں ولی اللہ جا رہا ہے، اس کی بد دعا سے بچو۔ فلاں مانگنے والا جا رہا ہے، اس کی بد دعا سے بچو۔ فلاں بد نگاہی اور بد نظری والا جو علاقے میں، گلی محلے، قوم قبیلے میں مشہور ہے کہ اس کی نظریں بد لگتی ہے، اس سے بچو، شیطان کے شر سے بچو، فلاں چیز سے بچو، فلاں چیز سے بچو۔ یہ بے شمار چیزوں سے جو ہم بچتے ہیں، کہ ان بچنے والی چیزوں میں کہیں ہم نے اپنے آپ کو بھی رکھا ہے کہ اپنے نفس کے شر سے بچو، اپنے آپ کو بھی اپنے آپ سے نقصان پہنچ سکتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اپنے آپ سے بچانے کا بھی انتظام کرو۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا
وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہمارے اعمال کی سیاہیاں، ہمارے اعمال کی سیاہیاں، ہمارے برے اعمال، ہماری محنت کا برا ہو جانا، ہمارے کام کا برا ہو جانا، اے اللہ ہم اس سے بھی تیری پناہ کے طلبگار ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے کام برے ہو جائیں، آپ علیہ السلام نے اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگی ہے۔ چونکہ اچھا بھلا انسان صحیح ٹریک پہ جا رہا ہوتا ہے، خاندان کے بارے اچھا سوچ رہا ہوتا ہے، اپنے کام کے بارے اچھا سوچ رہا ہوتا ہے، اچانک ایک خیال اس کے دل میں اترتا ہے، نیگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے اور یہ بیٹھا بٹھایا پروپیگنڈا کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک جگہ یہ تعمیر کر رہا تھا، بنا رہا تھا، سنوار رہا تھا، اچانک ایک منفی خیال دل میں آیا، اب یہ دوسرے کو گرانے کے چکر میں اپنی اس عمارت کو جو تعمیر کرنے کا وقت دے رہا تھا دوسروں کو گرانے پہ صرف کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کی ترقی کی بریک لگ جاتی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس کو کسی کی نظر نہیں لگی، اس کو کسی کی بد دعا نہیں لگی، یہ اپنے نفس کے شر کے شکنجے میں آ گیا۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ دعا مانگی ہے، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي۔ اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے نفس کو رشد و ہدایت الہام کر، میرا نفس مجھے ہمیشہ خیر کی طرف بلائے، میرے دل میں اگر کوئی خیال جگہ پکڑے تو وہ خیال خیر والا خیال ہو۔ وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، میرے نفس کے اندر کوئی شر آئے اور اس شر سے میرا نقصان ہو، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ جس طرح کوئی شریر انسان اپنے شریر نفس کی بنیاد پہ کسی دوسرے کا نقصان کرتا ہے تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ لوگوں کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان کے وسوسوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جن اور انسان میرا نقصان کرے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ اے اللہ ہمارے نفس ان کا شر ہمیں نقصان پہنچائے، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کے شر سے، اپنے ضمیر کے شر سے، اپنے خیال کے شر سے، اپنے تصور کے شر سے، اپنی سوچ کے شر سے۔ اور اگر کوئی انسان اپنے خیال کے پیچھے لگ کے اس کے اوپر بلڈنگ رکھ لیتا ہے، ہاں یہ جو مجھے بلایا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہوگی، فلاں نے اس کو پڑکایا ہوگا، جا کر کے فلاں سے بندہ سیدھا ہو گیا، یہ برے خیال کے پیچھے لگ کے سیدھا ہوا ہے، اس کو اس خیال پہ بھی گناہ ملتا ہے جس خیال کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ کس خیال پہ گناہ نہیں ملتا کہ برا خیال آیا، بدگمانی آئی، اپنی طرف سے عذر تراشا کہ نہیں ایسے نہیں ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں یا کہنے سننے کی حد تک رہ گئی ہیں؟ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ ہر ایک شخص بجائے اس کے کہ یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت دی ہے، وہ سمجھتا ہے میری وجہ سے اللہ نے اسے عزت دی ہے۔ خوش فہمیوں کے سلسلے ہیں اس حد تک بڑے ہوئے، ہر اینٹ سمجھ رہی ہے دیوار مجھ سے ہے۔ ہر اینٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نہ ہوتی تو دیوار نہیں ہونی تھی۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میں آج جس سٹیج پہ ہوں اس میں میری ماں کی بھی کوئی دعائیں کا رنگ ہے، میرے باپ کی بھی کوئی محنت ہے، کوئی میرا کلاس فیلو ساتھی بھی ہوتا تھا، مجھے فلاں دن فیس کی ضرورت تھی، فلاں بندہ مجھے اپنی موٹر سائیکل پہ لے کے جاتا تھا، فلاں اللہ والے نے مجھے خیر کا مشورہ دیا تھا، فلاں بندے نے مجھے دعا دی تھی۔ کریڈٹ سارے کا سارا اپنے آپ کو
بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں اگر نہ کرتا تو تیرا تو مجھے یہ کر کے دکھاتا، میں اگر نہ کرتا تو تم مجھے کر کے دکھاتا، میں اگر نہ کرتا. یہ اسے ہم کہتے ہیں فرسودہ خیالات. تصور اور خیال اور جسم کو تسکین دینے کے لیے اس چیز کے اندر بڑا وزن ہے. جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوست و احباب کی دعاؤں سے، اپنے کرم سے، ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے عزتیں عطا فرمائی. جب انسان دوسروں پہ احسان جتلاتا پھرتا ہے تو آخر کار اس کا تصور ایک دن یقین بن جاتا ہے کہ واقعی یہ بندہ میری وجہ تو اتنے تک پہنچے ہے. اور جب وہ بندہ انسان سے بے اعتنائی کرتا ہے تو انسان کی زندگی میں تکلیف آتی ہے کہ میں انہوں ایتھے پہنچایا ہے اور یہ میری طرف منہ ہی نہیں کر رہا، مینوں کہا ہی نہیں پا رہا. انسان اس کو دیکھ کے جلتا رہتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا خون جلانے کی. شریعت اتنی زبردست ہے کہ اگر اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ٹوٹلی طور پہ انسان کے لیے ہی سوچتی ہے. اگر یہ ایک اللہ سے سجدہ کرواتی ہے، اس میں بھی انسان کا فائدہ کرتی ہے کہ در در دھکے نہ کھاتا پھرے. ہر بندہ اپنا ٹوکن اور اپنی رسیدیں چھاپ کر کے بیٹھا ہے، یہ وہاں سے نکال کے اللہ کے در میں لاتی ہے. پچھلے دنوں ہم ایک مجلس میں بیٹھے تو ایک ہمارے دوست تھے، کہنے لگے کہ بڑے بڑے بندے جملے کہہ جاتے ہیں یار، ہم تو نچھاور اپنی پگڑی اتار کے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو بات چل رہی تھی کہ سچ کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے. تو ہر کسی نے اپنے اپنے ٹپس دیے، اپنی اپنی رائے دی. تو اس شخص نے جو بات کہی نا تو مجھے تو بڑی دل لگی. کہنے لگا سچ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان کو بار بار بیان بدلنا نہیں پڑتا. انسان کو پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ موبائل میں نے 10,000 کا لیا ہے، لہٰذا جب سچ بولے گا تو سوچنا نہیں پڑے گا 10,000 کا لیا ہے. اگر جھوٹ بولے گا 9,000 کا تو اس کو یاد بھول جائے گا کہ انہوں میں 9 دا دسیا ہے، انہوں 10 دا دسے گا، انہوں 10.5 دا دسے گا. بیان بدلتے جائیں گے، معاشرے سے اعتماد اٹھتا چلا جائے گا. گویا سچ کے اندر بھی انسان کا ہی فائدہ ہے. شریعت انسان کی عزت بنانے کی بات کرتی ہے. انسان کے دفاع کے جو حصار ہیں انہیں مضبوط کرتی ہے. اگر رحمت کائنات علیہ السلام نے یہ فرمایا تنفق یمینا لا تعلم شمالا، دائیں ہاتھ سے خرچ کر بائیں کو پتہ نہ چلے، تو یہ سراسر انسان کے فائدے کے لیے، انسان کو ریلیکس کرنے کے لیے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو، امام ورش بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں قرات کے. تو قرات کے اندر روایات ہیں جسے ہم سبع کہتے ہیں. تو مختلف قراءات سے قریش کی قراءت میں قرآن مجید اترا ہے انزل القرآن والا 7 احرف. تو وہ قراءت ایک الگ نصاب ہے پورا 7 سال کا جس میں یہ قراءت پڑھائی جاتی ہے. تو اس میں جو ہم عمومی طور پہ پڑھتے ہیں یا مصلوں پہ سنتے ہیں اسے روایت حفظ کہتے ہیں، اسے روایت حفظ کہتے ہیں. تو اسی طرح ورش ہے، روایت حفظ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو بعض روایات میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، روایت حفظ ہے صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. تو یہ روایات ہیں. اسی طرح ان روایات کو روایت کرنے والے ایک امام ورش ہیں. کسی علاقے میں سفر کے لیے گئے تو رستے میں تھک گئے، خیر کا دور تھا، لوگ چلتے پھرتے دستک دے کے کسی سے پانی وغیرہ پی لیتے تھے، کھانا شانا بھی لوگ کھلا دیتے تھے راہی مسافروں کو. تو تھکے ہارے دروازے پہ دستک دی تو دروازہ کھلا. تو اس لڑکے نے جب دیکھا تو اس نے کہا استاد جی آپ میرے گھر میں، اللہ اکبر، اتنی بڑی سعادت میرے لیے. جلدی جلدی بٹھا کے اندر گیا تو یہ پیچھے سے گھر سے نکل کے، شدید ضرورت تھی پانی کی اور کھانے کی، فوری طور پہ غائب ہوئے اور اللہ سے یہ دعا کی اللہ کہ جو میں نے اسے قرآن پڑھا ہے نا اس کا بدلہ میں اسے نہیں لینا چاہتا، میں نے تجھ سے لینا ہے. اور اس جگہ میں اگر اپنے آپ کو رکھوں تو میں نے حق سمجھنا تھا کہ میرا حق ہے، اور اگر وہ مجھ سے نہ پوچھتا تو میں نے کیا تصور قائم کرنا تھا. اسی انہوں پڑھایا لکھایا وڈیاں کیتا ہیں، اج مسئلے دے قابل ہو گیا، اج انہوں جنابے دی گلاں کرنیاں آ گیا تو مینوں انہیں کہا نہیں پایا تو ایک ہی ہونا سی، میں آدھا خون ہی ساڑنا سی نا. تو یہ جو میں تکلیف خود کو دے رہا ہوں، یہ جو اذیت میں خود کو دے رہا ہوں، اس میں انڈیا کا تو کوئی کردار نہیں ہے، یہ امریکہ کی سازش تو نہیں ہے، یہ موساد کا پروپیگنڈا تو نہیں ہے.
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے خیال کی بنیاد پہ ایک یقین قائم کر کے بڑوں سے بھی دور ہیں، چھوٹوں سے بھی دور ہیں. یہ جو خاندان آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی نے تو پیسہ نہیں انویسٹ کیا، آج تک شیطان نے سامنے سے آ کے تو نہیں کہا. یا بدگمانی ہے یا حسد ہے، کمپلیکس کہ یہ مجھ سے آگے کیوں گزر گیا. حقیقی بات یہ ہے کہ ہم زندگی کی حقیقت سے ناواقف ہیں. ہم نے آج تک یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. انسان چلتا پھرتا ہو تو انسان ہے. چارپائی پہ لیٹ جائے تو گھر کے اندر بندے حیوان کی تو قدر ہوتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. یہ مقام آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں. میرے دوست دعا مانگا کر، اللہ تیرے جسم اور دل کو ہر بیماری سے سلامت رکھے. کتنی ساری باتیں ہم نے ناجائز اپنے دل پہ لگا رکھی ہیں، کتنے سارے امراض ہیں جو خیال اور گمان کی بنیاد پہ ہم نے اپنے اندر پیدا کر رکھے. کیا لفظ بولنے سے طبیعت خراب نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. لفظوں کا تعلق تو طبیعت سے. آپ اچانک باہر نکلے، کوئی بندہ آپ کو گالی نکال دے، کیا ہوتا ہے؟ کسی کی والدہ کی عزت کوئی اچھال دے، جملہ ہی بولتا ہے نا. وہ جملہ جب کان میں پڑتا ہے، ذہن میں جا کے خیال بنتا ہے، بلڈ پریشر انسان کا ہائی ہوتا ہے، انسان ہائپر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جب ہم کسی کے بارے گمان قائم کرتے ہیں، وہ سپیس اور زہر کا مادہ وہ ہمیں بیمار کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ بعض دفعہ ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کسی سے ملنا ہی نہیں ہے، سب سے جان چھڑو کے گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے. کسی سے میں نے تعلق نہیں رکھنا، میں نے مل کے دیکھ لیا، میں نے ورت کے دیکھ لیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تنہائی ایک الگ بیماری ہے، وہ اسے نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے. انسان مشینری ایسی ہے کہ اسے اللہ نے معاشرے میں فٹ کیا ہے. اس کا مقام تب ہے جب معاشرے کے اندر فٹ ہو. ٹائر کا اپنا مقام ہے، لیکن گاڑی کا حصہ یہ تب بنتا ہے جب گاڑی میں فٹ ہو. المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم اعظم اجرا من المومن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی آذاہم. جو مومن مسلمان اپنے بھائیوں، عزیزوں، اقربا، رشتہ داروں کے درمیان مل جل کے رہتا ہے، ان کی تکلیفوں پہ صبر کر، ویصبر علی آذاہم، جو ان کی طرف سے اذیتیں آتی ہیں ان پہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور جو کٹ آف ہو کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ان سے دور رہ کر کے سکون پا سکتا ہوں، نہیں، ہم اندر رہ کے اپنے خیال کو بدل کے عزیز و اقربا سے نیکی کر کے اللہ سے اجر لینے کے لیے، اگر کوئی تکلیف دیتا ہے اس کو برداشت کر کے اللہ سے اجر لینے کے لیے. اب ٹھوئیں اور بچھو کی جو سرشت ہے وہ ڈانگ مارنا ہے. ہماری سرشت کے اندر اللہ نے اگر نیکی اور خوبی رکھی ہے، ہم نے وہ نیکی اور خوبی رکھنی ہے. بالآخر خیر کی بنیادیں بھی مضبوط ہوتی ہیں، خیر کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے. جس بنیاد کے اندر ریت ہوتی ہے وہ عمارتیں گر جاتی ہیں. جس بنیاد کے اندر مفاد پرستی ہوتی ہے وہ نیکی انسان کو ذائقہ اور لذت نہیں دیتی ہے. وہ نیکی کی عمارت بالآخر منہدم ہو جاتی ہے. انسان پھٹ پڑتا ہے، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ وہ کیا، چونکہ میٹیریل کے اندر کسی نہ کسی قسم کی خرابی تھی. اگر یہ خالص اللہ کی رضا کے اوپر اس کی بنیاد ہوتی، سارا معاشرہ اس سے منہ پھیر جاتا. اس کی زبان پہ آتا تو یہ آتا، جاؤ مجھے تکلیف دینے والوں، میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کیا. یہ چیز انسان کو بڑا بناتی ہے. نبی صلی اللہ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں یہ ہمیں فائدہ نہیں دیتی. آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا بیٹھ کے مار رہا ہے،
ایکسرسائز کر رہا ہے، دیوار پکڑی ڈنڈ نکال رہا ہے. آپ علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ فٹنس کے لیے کر رہا ہے. کس چیز کے لیے کر رہا ہے؟ فٹنس کے لیے. یہ ایکسرسائز کر رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ایکسرسائز، ورزش کر رہا ہے. ورزش یہ مضبوط بننے کے لیے ورزش کر رہا ہے. یہ اپنے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے ورزش کر رہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اپنے جسم کو مضبوط بنانے کا اس سے بہتر نسخہ نہ بتلاؤں؟ اب یہ فزیکل چیز ہے، ورزش نظر آ رہی، ورزش کہ جسم کو فائدہ دیتی ہے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے، اطباء کا اتفاق ہے، حکیموں کا کہنا ہے کہ جسم جب حرکت کرتا ہے، خون سرکولیٹ کرتا ہے، تازہ خیالات آتے ہیں. ٹھیک ہے، سارے اس کے مسائل ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اس سے بہتر تمہیں چیز نہ بتلاؤں جو اس سے زیادہ تمہارے جسم کو تقویت دے؟ سب نے کہا اللہ کے رسول ضرور ہو جائے پھر بتلا دیجئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کسی بندے کو غصہ آئے، وہ غصہ اگر پی جائے تو غصے کا پی جانا اس ایکسرسائز سے زیادہ اس کے جسم کو طاقت دیتا ہے. سچ مچ طاقت ملتی ہے. اگر غصہ نکال دیا، پھینکا، بات بات پہ ہائپر ہوئے، ہم جسمانی طور پہ بھی کمزور ہو جائیں گے. تعلق جو ہے ہمارا اس حوالے سے بھی ہم کمزور ہو جائیں گے. پھر ایک مقام پہ آپ علیہ السلام نے دیکھا دو بندے لڑ رہے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کشتی ہو رہی. یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ اپنے بچوں کو کشتی کا فن سکھاتا ہے، یہ اپنے بچوں کو لڑائی سکھاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کشتی کر رہے ہیں تو اس میں سے آپ کے نزدیک بڑا پہلوان کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو دوسرے کو گرا دے گا، بچھاڑ دے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتلاتا ہوں، اصل پہلوانی جانچنی ہو تو اس کا پیرامیٹر یہ ہے کہ